السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن اسکل سینٹر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم دورانی قاعدے کی تختی نمبر 4 کا آغاز کریں گے جو کہ حرکات کی ہے۔ اس تختی کے اندر آپ کو زبر، زیر اور پیش کی پہچان کرائیں گے۔ مثلا ہم آپ کو یوں سمجھائیں گے کہ زبر کہاں ہوتا ہے؟ اوپر ہوتا ہے، زیر نیچے اور پیش اوپر۔ اب پیش کی جو شکل ہے وہ زبر اور زیر سے مختلف ہے۔ پیش جو ہے وہ دیکھیے اس طرح گول سا لکھا گیا ہے، اور یاد رکھیے ان کو جو پڑھنے کی مقدار ہے وہ ایک ٹک کے برابر ہے، یعنی آپ نے انہیں کھینچنا نہیں ہے اور اتنا جلدی بھی نہیں پڑھنا کہ ان پہ جھٹکا محسوس ہونے لگے اور انہیں مجہول بھی نہ ہونے دیں۔ اور یاد رکھیے الف پر جب جزم یا پھر کوئی حرکت زبر، زیر یا پیش آ جائے تو اسے الف نہیں پڑھتے بلکہ حمزہ پڑھتے ہیں، اور یاد رکھیے انہیں حرکات ثلاثہ بھی کہتے ہیں۔ تو آئیے مشق کرتے ہیں۔ حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ا ای او، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ اب یہاں دیکھیے یہ حمزہ ہے تو الف، مگر ان پر حرکات آنے کی وجہ سے حمزہ پڑھا گیا۔ اب یہ ہے ہا، ان دونوں کا مخرج ایک ہے۔ انتہائی حلق یعنی گلے کا وہ حصہ جو سینے سے جڑا ہوا ہو، یہاں سے دو حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا۔ ایک حمزہ اصلی ہوتا ہے، جیسا کہ آپ حروف مفردات میں دیکھتے ہیں حمزہ جس طرح لکھا ہوا ہوتا ہے، مگر یہ حمزہ الف کی صورت میں ہے کیونکہ ان پر حرکات آ گئی، اس وجہ سے اسے حمزہ پڑھا گیا۔ اب حمزہ اور ہا ان کا مخرج ایک ہے، یہ ایک ہی مقام سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کی ہم نے مشق کی، تو آئیے آگے چلتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے یہ عین ہے، عین کے بعد ہا آئے گا، ان کی ادائیگی کیسے کرنی ہے آئیے سماعت کیجئے۔ عین زبر عم، عین زیر عی، عین پیش عو، ع عی عو۔ اب یہ ہا ہے، پیچھے آپ نے ہا پڑھا تھا، حلق کا وہ حصہ جو سینے سے جڑا ہوا تھا وہاں سے ہا ادا ہوا تھا۔ اب یہ ہے ہا، اس کی ادائیگی آپ نے اس طرح کرنی ہے جیسا کہ آپ کوئی ٹھنڈی چیز کھا لیں تو پھر اس میں آپ ایک آواز نکالتے ہیں ہا ہا، یہ والی آواز آپ نے یہاں نکالنی ہے۔ ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ اب پیچھے آپ نے حمزہ اور ہا پڑھا، یہاں عین اور ہا۔ اب ان کا بھی ایک ہی مخرج ہے، وسط حلق یعنی گلے کا وہ حصہ جو گلے کے درمیان میں ہے، یہاں سے بھی دو حروف ادا ہوتے ہیں، عین اور ہا۔ پہلے آپ نے حمزہ ہا، اب یہ عین اور ہا۔ اب آگے دیکھیے غین۔ اب غین جو ہے اسے آپ نے مفخم یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ حروف مستعلیہ میں بھی آتے ہیں، غین، خا اور یہ قاف گرین کلر میں ہے۔ آئیے ہم یہ اس لائن کی مشق کرتے ہیں۔ غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، غا غی غو۔ خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو۔ اب یہ ہے غین اور خا، اب یہ بھی ایک ہی مخرج سے ادا ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ان کا مخرج ہے ابتدائے حلق، یعنی حلق کا وہ گلے کا وہ حصہ جو منہ سے جڑا ہوا ہو، یہاں سے بھی دو حروف ادا ہوتے ہیں، غین اور خا۔ پیچھے آپ نے حمزہ ہا، عین ہا، اور یہ ہے غین اور خا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ٹوٹل حروف ہو گئے 6، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔
याद रखिए इन हरूफ को हरूफ हलकी भी कहते हैं। अब इनको हरूफ हलकी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हलक से अदा होते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए ये कौफ है और ये काफ है। पहले हम इसकी मशक करते हैं। कौफ ज़बर कौ, कौफ ज़ेर की, कौफ पेश कु, कौ की कु। काफ ज़बर का, काफ ज़ेर की, काफ पेश कु, का की कु। अब ये हुरूफ लहातिया कहलाते हैं। देखिए यहां हम आपको ये समझाते चले इसका मखरज क्या बनेगा। जुबान की जड़ और तालु का नरम हिस्सा हर इंसान के मुंह में तकरीबन जुबान के आखिर में ऊपर करके इतना छोटा सा एक लोथड़ा होता है गोश्त का, जो हर वक्त लटक रहा होता है। जब जुबान की जड़ उस टुकड़े से जाके टकराएगी तो फिर ये कौफ अदा होगा। इसे आपने मुफखम भी पढ़ना है, ठीक है। और ये जुबान की जड़ और तालु का सख्त हिस्सा यहां से काफ अदा होगा। अब इन हुरूफ को हुरूफे लाहातिया भी कहते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। जीम ज़बर जा, जीम ज़ेर जी, जीम पेश जू, जा जी जू। शीन ज़बर शा, शीन ज़ेर शी, शीन पेश शू, शा शी शू। या ज़बर या ज़ेर यी, या पेश यू, या यी यू। अब जीम, शीन और या ये हुरूफ शजरिया हैं, वस्ते जुबान और वस्ते तालु। यहां से 3 हुरूफ अदा होते हैं, जीम, शीन और या। इसीलिए इन्हें हुरूफ शजरिया कहते हैं। आगे देखिए ये है दौद, ये दौत, ये दौत। जबर ज़ेर और पेश, इसके साथ हम मश्क करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि इसका मखरज क्या है और इन हुरूफ को क्या कहते हैं। दौत ज़बर दौ, दौत ज़ेर दुई, दौत पेश दू, दौ दुई दू। ठीक है। अब ये है हरफ हाफिया, एक हरफ है, इसे हुरूफ नहीं कहेंगे, माजरत के साथ मैंने पहले हुरूफ कह दिया। ये हर्फ है, हरफ हाफिया। हाफा लिसान यानी जुबान का बगली किनारा और ऊपर की दाढ़ों की जड़ें, यहां से एक हर्फ अदा होता है, दौद। ठीक है, इन्हें हरफ हाफिया कहते हैं। अब देखिए आगे लाम आ गया। लाम ज़बर ला, लाम ज़ेर ली, लाम पेश लू, ला ली लू। नून ज़बर ना, नून ज़ेर नी, नून पेश नू, ना नी नू। रौ ज़बर रौ, रौ ज़ेर री, रौ पेश रू, रौ री रू। अब यहाँ रौ के ऊपर ज़बर है, इसे आपने मुफखम यानी मोटा करके पढ़ना है। रौ के नीचे ज़ेर है, याद रखिए रौ के नीचे ज़ेर होगी तो वो हमेशा बारीक पढ़ी जाती है, यानी मुरक्कक पढ़ी जाती है तजवीद के अंदर, जिसे मुरक्कक कहा जाता है, बारीक पढ़ा जाने वाले को। और ये रौ के ऊपर पेश है, तो इसीलिए रौ को भी हमने मुफखम पढ़ना है, यानी ज़बर वाली रौ को और पेश वाली रौ को आपने मुफखम और ज़ेर वाली रौ को आपने मुरक्कक यानी बारीक पढ़नी है। अब ये लाम, नून और रौ, ये हुरूफ तरफिया या फिर हुरूफ ज़लकिया, इनके 2 नाम है, हुरूफ तरफिया या फिर ज़लकिया इन्हें कहते हैं। ठीक है। अब आगे देखिए तो, तो ज़बर तो, तो ज़ेर तुई, तो पेश तू, तो तुई तू। दाल ज़बर दा, दाल ज़ेर दी, दाल पेश दू, दा दी दू। ता ज़बर ता, ता ज़ेर ती, ता पेश तू, ता ती तू। अब ये तो दाल और तो दाल और ता, इनका भी मखरज एक ही है,
لیکن آپ نے تا اور دال کو مرقق یعنی باریک پڑھنا ہے، اور تو جو ہے حروف مستعلیہ میں بھی آتا ہے، انہیں آپ نے مفخم پڑھنا ہے، خواہ اس کے اوپر زبر ہو یا پھر زیر ہو یا پھر پیش ہو، تینوں کو آپ نے مفخم پڑھنا ہے۔ یہ حروف نطعیہ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا مخرج ایک ہے، ایک ہی مقام سے یہ تین حروف ادا ہوتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے صاد، صاد زبر صا، صاد زیر صی، صاد پیش صو، صا صی صو، سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو، زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو، ٹھیک ہے۔ اب یہ تین حروف جو ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں انہیں حروف صفیریہ کہتے ہیں، کیونکہ ان کی ادائیگی کے وقت سیٹی جیسی آواز پیدا ہوتی ہے۔ اور ان میں فرق بھی آپ کو بتاتا چلوں، صاد آپ نے مفخم یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے، سین اور زا کو آپ نے مرقق یعنی باریک پڑھنا ہے۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ضا زبر ضا، ضا زیر ضی، ضا پیش ضو، ضا ضی ضو، آگے بڑھتے ہیں۔ ذال زبر ذا، ذال زیر ذی، ذال پیش ذو، ذا ذی ذو، ثا زبر ثا، ثا زیر ثی، ثا پیش ثو، ثا ثی ثو۔ اب دیکھیں پیچھے اپنے ضا، اب یہ ہے ذال اور یہ ثا، ان تینوں کا مخرج ایک ہے، انہیں حروف لثویہ کہتے ہیں۔ ان کو آپ نے بالکل نرمی سے ادا کرنا ہے، سیٹی جیسی آواز ادائیگی کے وقت نہیں آنی چاہیے۔ پیچھے آپ نے ضا پڑھا، اسے آپ نے مفخم یعنی موٹا کر کے پڑھا، اب یہاں ذال کو اور ثا کو آپ نے باریک پڑھا اور نرمی سے ادا کیا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فا فی فو۔ واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو، وا وی وو۔ یاد رکھیے یہ واو کا جو مخرج ہے دونوں ہونٹوں کو گول کر کے ناتمام ملانے سے یہ واو ادا ہوتا ہے۔ واو کے اوپر زبر ہو پھر بھی آپ نے اسے واو دونوں ہونٹوں کو گول کر کے ادا کرنا ہے، اگر زیر ہے پھر بھی آپ نے واو کو اپنے مخرج سے اپنے مقام سے آپ نے ادا کرنا ہے۔ اسی طرح پیش والی واو کو بھی اسی طرح آپ نے ہونٹوں کو گول کرنا ہے۔ واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو، وا وی وو، ٹھیک ہے، وا وی وو۔ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو۔ میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو۔ اب یہ چار حروف ایسے ہیں انہیں حروف شفویہ کہتے ہیں۔ فا جو ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا نیچے والا ہونٹ اور آپ کے اوپر والے جو سامنے کے دو دانت ہیں جنہیں ثنایا علیہ کہتے ہیں، جب وہ نیچے والے ہونٹ پہ ثنایا علیہ لگیں گے تو پھر یہ فا ادا ہوگا، یعنی ان کا تعلق با واو معذرت کے ساتھ فا واو با اور میم کا جو تعلق ہے وہ ہونٹوں سے ہے، اسی لیے انہیں حروف شفویہ کہتے ہیں۔ شفت ہونٹ کو کہتے ہیں، شفتین دونوں ہونٹوں کو کہتے ہیں، اسی لیے انہیں حروف شفویہ کہتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، انتظار کریں گے، انشاءاللہ بہت جلد آپ کو 5واں لیسن بھی سکھائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔